بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ہماری اس مجلس میں خطاب فرمانے والے ہیں محترم جناب قاری یاسین حیدر صاحب، آپ دل جمی سے تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ ان کے بعد چند منٹ کے لیے قائد اہل حدیث، قائد ابن قائد پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو شریف میں پہنچ چکے ہیں، ان کا خطاب خانے وال میں تھا، وہاں سے وہ تیزی سے تشریف لائے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ سٹیج پر پہنچ جائیں گے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب قاری محمد یاسین حیدر صاحب کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ اور میں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء
شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تے احمد پور شرکیہ دی جماعت دا میں مشکور ہاں جنہوں نے اپنی مکمل محبت دا اظہار فرمائے اور دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی اے بہمی محبت اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور تسا احباب جڑے چل کے آئے ہو سیرت النبی کانفرنس اور پروگرام دے اندر اللہ تعالی شرکت قبول فرماوے علماء حقہ نے شیوخ اعظام نے اور علماء کرام نے بمقصد خطابات تسا احباب کو سنوین میں انتہائی مختصر وقت واسطے چند معروضات تسا احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہتا دعا ہے اللہ تعالیٰ توڑا ساڑا مل بہنا قبول فرماوے اور اللہ سونا ذریعہ نجات بڑھاوے موجودہ جڑا معاشرہ ہے یہ آج دی جڑی صورت حال ہے یہ تسا احباب دے سامنے آپس دی کھاپت ناراضگی جھگڑے تنازع ایک دوجے تے کیس ایک دوجے کے دوری اختلافات جھگڑے یہ آج دی صورت حال دی جڑی مین وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ معاشرے چرہن اللہ ہر بندہ اے سوچ رکھ دے اور اندھا اے دعویٰ ہے اور اندھی اے خواہش ہے کہ میڈا میں کو حق ملیا ونجے ہر بندہ اپنے حق کو حاصل کرن دی خاطر تگو دوئے چھے عدالتیں دے کیس اور عدالتیں دے مقدمے دا جڑا مین مقصد ہے وہ حق حاصل کرن ہے ایک دوجے کو قتل کرن دا جڑا مقصد ہے وہ اپنے حق حاصل کرن ہے اور اولاد اور ماں باپ دے درمیان جڑا لمبے عرصے تک دے تنازع اور جھگڑے دا مین مقصد ہے وہ اپنا حق حاصل کرن ہے بھین بھرا دے عظیم رشتے جڑی آپس سے جدگی اور ناراضگی ہے نا وہ بھی اپنا حق حاصل کرن دی وجہ ہے مسجد دا امام چاہندے میں کو میرا حق ملیا وجہ مسجد دا مقتدی چاہندے میں کو میرا حق ملے رعایا چاہندی ہے سادہ حق ساکو ملے حکمران چاہندن کہ سادہ حق ساکو رعایا دے وے ماں تے باپ دا اے دعویٰ ہے کہ اولاد سارے حق پورے نہیں پئی کریں دی اور اولاد دا اے دعویٰ ہے کہ پیو ماں سارے حق کھا دی پئی بھیڑ دا اے دعویٰ ہے کہ بھرا سارے حق نہیں لیندے اور بھرامے دا اے دعویٰ ہے کہ بھیڑی سارا حق نہیں دیں استاد مایوس اور اداسن کے شاگرد حق ادا نہیں کریں دے اور شاگرد جڑے ہیں وہ استادیں کے مایوسن کے اساتذہ حق ادا نہیں کریں دے ہمسائے دے ہوتے ہی وجہ تو ناراضگی دا اظہار ہے کہ میرا حق میں کو نہیں ملتا ساری جنگ سارا جھگڑا سارا تنازع ساری بد امنی سارے اختلاف دی ہکا وجہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حق منگنتے زور لائی پہ یہ مطلب ہے کہ ہر کہیں دے حق تلف تھینے پہ معاشرے سے واضح دلیل ہے کہ ہر کہیں دا حق کھویندہ پہ یہ تھانے یہ جیلیں یہ مقدمے یہ شراباں یہ جوئے یہ قتل یہ ناراضگیاں سارے معاشرے دی آپس دی کھاپت حکومت دے خلاف احتجاج اور حکومتاں دا اپنی رعایا دے بارے احتجاج اور باتاں یہ سارے معاملات جڑی میں کو سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر حق کا لدہ حق دبایا بینا پہ ہر حق کا لدہ حق رڑکیا بینا پہ ہر حق کا لدہ حق کھویندہ پہ اے تک تو میری بات دا امید ہے اتفاق کرے سو کیا خیال ہے ہر کہیں دا حق کمیدہ پہ جنہ بھی ایسا غصہ کرنے سارا پہلا جملہ ہی ہوں دے میاں اے بھلا این دے علامن دا حق کہا این جڑا کچھ میرے نال کیتے بھلا این دا حق بن دا این جڑا سلوک میرے نال کیتے کیا اے میرا حق کا سارے جھگڑے دی ساری ریل پیل دی سارے تنازع دی سارے مسائب دی ساری دوری دی حسد دی غیبت دی چغلی دی مین وجہ حق دا مطالبہ لیکن ایسا تو کرے ہی نہیں سوچا بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو دور اندیش لوگ بیٹھے ہو کہ آخر چکر کیا ہے کیوں ہر کہیں دے حق کہیں دا تے حق پورا تھی وے
کوئی تے آکھے نا اللہ دا شکر ہے کہ میری اولاد میرا حق دے دیتے، کوئی تے آکھے نا کہ اللہ دا شکر ہے میرے باپ نے میرا حق دے دیتے، کوئی عورت تے آکھے کہ میرے خامند نے میرا حق دے دیتے، کوئی خامند تے دعویٰ کرے کہ میری بیوی میرے حقوق پورے کرے دیے، سارے دے یکدم حق کھویں دے پن آخر رولا کیا ہے؟ کیڑی وجہ ہے؟ کوئی بندہ ہی کا نہیں جے کچھ حق ملدا پیا ہوئے۔ یہ کیوں آپس وچ بندے اپنے آپ کو خودکشی کرن تے مجبور کرن دے پن، اپنے آپ کو دریا وچ چھلانگ کر کے موت دا لقمہ بنن دے پن؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں تو خود سینداں تے میری بات ختم۔ وجہ یہ ہے اگر تسا چاہندے ہو کہ جھگڑے ختم تھی ون تے ہر کہیں کو دا حق دی جھولی وچ ملے، چاہندے ہو میرا حق میں کو ملے، ہر کہیں دا حق ملے، تو آکو تواڈا حق ملے، چاہندے ہو کہ نہیں چاہندے؟ حکومت کو دا حق ملے، اولاد کو دا حق ملے، رعایا کو دا حق ملے، چاہندے ہو کہ نہیں چاہندے؟ میں تو کہ ایک سوال کرنا، یہ جڑے حقوق دی جنگ ودے لڑ دیں یہ ساکو حق دسائے کہاں ہیں بھئی یہ تواڈا حق ہے؟ کریں غور کیتے ہوئے کہ اولاد کو کہیں سمجھائے کہ یہ تیرا پیو ماں دے اتنے حق ہے، بیوی کو کہیں تعلیم دیتی ہے کہ خاوند دے ذمہ تیرا حق ہے، رشتہ دار کو کہیں دسائے کہ تیرے ذمہ رشتہ دار دا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے نبی کریم علیہ السلام جن تشریف کہنا گھنا ہے آپ دی آمد کہنا ہوئی ہے، آپ عرب دی زمین دے جہاں پیدا کہنا ہوئے آنا اون ویلے بھی آج کلو 1600 سال پہلے بھی عرب دی جنگ دائیوں میں آ رہی ہے، اون ویلے دی لڑائی دی بھی یہ وجہ آئی ہے، قوم آپت جے لڑ جانا، رشتہ دار آپت جے لڑ دیانا، اولاد آپت جے لڑ جانا، سارے دا ہکو دعویٰ ہکا وجہ آئی ہے کہ سادہ حق نہیں پہ ملدا، حق طلب کیتا میں نہ پہ، اللہ دی ذات دا بھی حق پورا نہ کیتا میں نہ آئی ہے، ہم سائن دا حق پورا نہ کیتا میں نہ آئی ہے، اولاد اپنے ماں باپ دا حق پورا نہ کریں دی آئی ہے، حقوق دی جنگ پہ لڑی دی آئی ہے، آمنہ دے لال ہے، عبداللہ دے بیٹے ہے، ساکی کوثر ہے، شافی معاشر ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے حق سمجھایا اولاد کو کہ ماں باپ دا حق ہے، حق سمجھایا ماں باپ کو کہ اولاد دا حق ہے، حق سمجھایا بیوی کو کہ خاوند دا حق ہے، خاوند کو سمجھایا بیوی دا حق ہے۔ ایک ہی جیاں زمانہ تے دور تے وقت آیا، ہر کہیں کو حق جھولیے جو ملدا رہ گئے، ہر کہیں دا حق کو نصیب ہوندہ رہ گئے، وقت جی میں گزردہ رہ گئے، زمانہ جی میں گزردہ رہ گئے، یہ جیاں بھی وقت آ گئے، اولاد اپنے باپ تے گربان ہاتھ ودی پہنی ہے، بھرا اپنے بھرا دے ہاتھ گربان ودا پہنے، بیوی اپنے خامن دے گربان ہاتھ ودی پہنی ہے، رعایا حکومت دے گربان ہاتھ ودی پہنی ہے، ہمسائے دے گربان ہاتھ ودا پہنے۔ وجہ کیا ہے؟ حق تلف ہو گئے نا، وجہ کیا ہے؟ حق تلف ہو دی جیڑی بات میں کو سمجھ آئیے معزز سامعین، جیڑی ذات نے ساکو سارے حق دسائے نا، اساں جڈن دے اللہ دے نبی دے حق کھاون شروع کی تن سے اللہ نے سارے حق تباہ کر دیتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں اپنا حق تا منگدا، میں آپ ہی کہیں دا دیتی ہوتا میرا دعویٰ ہے 40 سال گزر گئے کیس چلتا پائے وڈے بھراتے کیتن۔ اللہ فرمائے دے جڑے نبی تو کو حق سمجھائیں بھی اے تو والے حق ہیں، اون دا بھی کوئی حق ہا امت یا کہنا تو سا اپنے گربانے جھاتی پاؤ سارے دے حق دی جنگ ودے لڑ دے ہو کریں میرے نبی دے حق کیا اولاد دے حق اگر تلف تھینی دا مطلب ہے وہ نبی دے حق پورے کہنے کی دی ودی تا ماں باپ کو لو انہیں دے حق اللہ نے مار دیتن بطور سزا۔ اگر ماں باپ دے اولاد حق نہیں پہی دیں دی ایدہ مطلب ہے ماں باپ دے اتنے بھی کہیں دے حق کن وہ پورے نہیں ہوئے۔ یا اللہ تیرے پیغمبر دے کیا حق ہے نا، اے حق تا نہیں نا جلے ربیع الاول آوے تا لارا لارا کر دیتی اگے پیچھے نہ ہی نہ کی دا ہی کو حق کا دن۔
اللہ فرمے دے میرے نبی دے حق تساں پورے جا کرو، تواڈے حق میں تواڈی جھولی وچ واپس کر دے ساں۔ میرا وعدہ ہے اوے پیو ماں تواڈی اولاد تواڈے حق دے سی، اوے اولاداں تواڈے پیو ماں تواڈا حق دے سن، اوے رشتہ دارو تواڈے رشتہ دار تواڈا حق دے سن، لیکن آمنہ دے لال دا حق پورا کرو، بدر الدجا دے حق پورے کرو، شمس الضحیٰ دے حق پورے کرو، سید الانبیاء دے حق پورے کرو۔ اللہ تیرے پیغمبر دے سارے ذمہ کیا حق ہے نا؟ اللہ فرمے دے عربی ہو، اجمی ہو، کالے ہو، گورے ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، آلہ ہو، ادنا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جیڑے رنگ دے ہو، جیڑی قوم دے ہو، جیڑی نسل دے ہو، جیڑے بھی حالت دے اندر ہو، تسا ساریاں تے میرے نبی کریم دے حق بن دینا۔ یا اللہ کیڑے حق ہے نا؟ اللہ فرمے دے پہلا حق ہے میرے نبی دی ختم نبوت مکمل ایمان رکھنا۔ تُساں کہیں دا حق دے سو تو آپ کو مل سی، بڑے سیانے ہو، اپنا حق دا دعویٰ دائر کی تھی کھڑے ہو، تبے دے حق رڑکی کھڑے ہو۔ اون والے قوم دے حق مار ویندن جڑے والے قوم اپنے نبی دے حق مارے، جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی دے سنو ذرا بات مختصر کرا تو کچھ قرآن سناواں تے اجازت چاہواں۔ آج پورے ختم نبوت دے پروگرام وچ آخر اس تک میں میسج دیونا چاہنا کہ سارے ذمہ نبی کریم علیہ السلام دے کیڑے حق ہیں نا؟ اپنے حق بعد اچ منگی، پہلے نبی سنگھ دے حق پورے تو کرو۔ یا اللہ تیرے پیغمبر دے کیڑے حق ہیں نا؟ اللہ فرمے دے پہلا حق پہلا حق پہلا حق پہلا حق میرے نبی دی نبوت کو تسلیم کرنا، میرے نبی دی ختم نبوت کو تسلیم کرنا۔ سورت دا نام سورت البقرہ ہے، سورت البقرہ دے آخری آیات کریمہ ہے۔ اللہ کریم نے صحابہ دا تذکرہ فرمائے، اللہ فرمے دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اچھی آگو سبحان اللہ۔ اللہ فرمے دے صحابہ دی پہلی خوبی یہ آئی جیڑی شے میں نبی تے نازل کراں آؤں دے اتے ایمان رکھ دیاں، یعنی نبی دی نبوت ایمان، نبوت نازل کی تھی ہم تے ایمان رکھے نے۔ سورت البقرہ پہلی آیات بینات اللہ نے ایمان دا تذکرہ فرمائے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے تیجے مقام تے فرمایا میرے نبی دی ختم نبوت ایمان رکھو، اے میرے نبی دا پہلا حق ہے، میرے نبی دی رسالت ایمان رکھو، اے میرے نبی دا پہلا حق ہے، میرے نبی دے معجزے تے ایمان رکھو، اے میرے نبی دا پہلا حق ہے، میرے نبی دے معراج تے ایمان رکھو، اے میرے نبی دا پہلا حق ہے، میرے نبی دی دعوت دین تے ایمان رکھو، اے میرے نبی دا پہلا حق ہے، میرے نبی دی سیرت تے ایمان رکھو، اے میرے نبی دا پہلا حق ہے۔ ایمان ہونا چاہیے میرا نبی چلے تے میں اللہ دی مرضی نال، بہے تے میں اللہ دی مرضی نال، علاوے تے میں اللہ دی مرضی نال، جاگے تے میں اللہ دی مرضی نال، کھاوے تے میں اللہ دی مرضی نال، پاوے تے میں اللہ دی مرضی نال۔ اے ایمان پیدا کرو کہ جدائیں سادہ پیغمبر بولیں دے اللہ دی وحی نال بولیں دے، ان اتبع الا ما یوحی الی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ واللہ کو ایک باری میرے نبی دا میرے اتے پہلا حق ہے کہ میں نبی دی نبوتیں کیا نا اچھا ای نہ کرو نہ میں سمجھ سا ناراض تھے بیٹھے ہو سارے بول پو اللہ واسطے۔ نبی دی نبوتیں کیا آننے
بولو بولو اللہ سی فرمینے میرے نبی تے ایمان گھنو جے نبی دی نبوت تے ایمان نہیں دوال سمجھو تو ادا حق بھی نہیں مل سکتا رب دا قرآن خطبے جایا تے کریمہ بڑیم اللہ حکم پیا فرمے دے یا ایوہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ کریم فرمے دے میں اللہ دا آڈر و ایمان دے دعوے دارو و نمازاں دے دعوے دارو و حج دے دعوے دارو و شریعت دے دعوے دارو تو سا پہلے میرے نبی دی رسالت ایمان گھنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ ویومنوا بی وبما جئت بہی امام کائنات نے فرمایا میں کو اللہ نے حکم لیتے لڑائی کرن دا لڑدا رہواں قتال کریں دا رہواں جہاد کریں دا رہواں تیر چلیں دا رہواں تلواراں چلیں دا رہواں اللہ دے نبی کے تک لڑائی کرن دا حکم ربانی اللہ دے نبی فرمائے حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ ویومنوا برسالتی وبما جئت بہی میں اللہ نے حکم دیتے میں او تک لڑتا رہوں جے تک سارے بندے بڑی رسالت مکمل ایمان نہ آنن میرے نبی دا پہلا حق کیا ہے بولو بھائی جان آواز کو چینج نہیں کرنا بس اتھے ہی رہاں دے پوری گفتگو ہے میں کو ڈسو ذرا سارے سننا چاہتے ہو سارے حق ڈس چھوڑا نبی صحیح دے ناراض تو نہیں رہتے بیٹے پہلا حق ہے پہلے حق کے چیز اساں پورے کہن سے تاں تے لوگ نبوت دے جھوٹے دعوے کی تن جے نبوت دے پورا ایمان ہوندا تے کوئی بندہ جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر سکدا بولو بولو تے کئی جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتے تے کئی نبوت دا اقرار تے کریں نا ختم نبوت کو تسلیم بھی کریں نا لیکن جڑے ویلے منن دی واری آوے احکامات تسلیم کرن دی واری آوے والغیران دی منن نبی دی نہیں منن اللہ دے نبی فرمائے صحیح مسلم دا والا ہے وابے ما جے تو بہی میں کو او تک لڑائی دا حکم ہے کہ جے تک میں جڑی شاید چاہ کے آیا ان دے اوتے ہر انسان دا مکمل ایمان نہ پیدا تھی میں سادہ ایمان ہے نبی سی جڑی شاید چاہ کے ہیں وہ شریعت ہے سادہ ایمان ہے نبی دی زبان شریعت ہے سادہ ایمان ہے نبی دا دیکھن شریعت ہے سادہ ایمان ہے نبی دا سنن شریعت ہے سادہ ایمان ہے نبی سونے دا بولن شریعت ہے سادہ ایمان ہے سونا نبی کھاوے شریعت سونا نبی پیوے شریعت سونا نبی پاوے شریعت سونا نبی سمے شریعت سونا نبی جاگے شریعت سونے نبی دا سفر شریعت ہے سونے نبی دا حضر شریعت سونے نبی دی نماز تہجد اشراق شریعت نبی دا رکوع سجدہ قیام شریعت نبی کریم دی دعوت تبلیغ شریعت نبی ہنسے شریعت نبی غصہ کرے شریعت نبی بھولے شریعت نبی کاوڑ کرے شریعت میرے نبی دی ساری زندگی بچپن تو لے کے بڑھاپے تک اور سر دی چوٹی تو لے کے پیریں دے ناخن تک آپ دی ذات بھی شریعت اور آپ دی زندگی دا ایک راز بھی شریعت ایمان ہے یا کوئی نا بولو بولو ایک کوئی نا نبی علیہ السلام دے حق پورے کرو ملک سے تو آدھے حق تو آکو گھر بیٹھے مل گئے سن جن نہ ملن تو میں کو گلا کریں میں ممبر تے بہنا چھوڑ دے سا تیرے حق کی مریندن صرف ساری دنیا پئیے تھی ڈھیر حق تیرے جڑا تیری اولاد کھا گئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حق رڑکی ودے ہیں تے ودے ہیں اپنے حق نہ مطالبہ کریں دے اہل حدیث دے سٹیج تو ہے میسیج پلے پاؤ جیڑا آمنہ دے لال دے حق ادا نہ کرے اللہ ان دے حق ان دی جھولیے نہیں پیدا کرے دا جتنا مرضی کیس لڑو جتنا مرضی پیسہ کماؤ جتنا مرضی توارے سٹیٹ بن ونجن جتنا مرضی اپنے آپ کو تاجر بنا ونجو اللہ فرمے دے میرے نبی دا توارے ذمہ پہلا حق ہے کہ اللہ دے نبی دی نبوت دے ایمان آنے اونچا بولو
اچھا بولو سننا چاہتے ہو نہیں سننا چاہتے نبی دی نبوت ایمان صحیح البخاری ارے دیکھو بزرگو میرے نبی سی فرمائن بنی اسرائیل چیک بندہ ڈاند حقلی ودا بیل حقلی ودا تے ٹوری ودا تے آپ نال ٹردہ ودا ٹر جیں تھک پے تے جڑے ویلے تھک پے ڈاند تے بیل دی کنڈ تے سوار ہو گئے اللہ دے پیغمبر صحابہ کرام کو دسیندے بیٹھے آن تے جڑے ویلے آپ نے بات فرمائی کہ بندہ بیل دی کنڈ تے سوار ہوئے تے نال آپ نے فرمائے جڑا ڈاند جڑا بیل وہ پشتے اپنا سر موڑ کے آکھن لگے اللہ کے ڈر وے اللہ دا بندہ اللہ کے ڈر وے اللہ دا بندہ اساں جڑے ہیں سواری واسطے پیدا نہیں سے کیتے گئے اساں کھیتی باڑی واسطے اللہ نے ساکو بنائے اساں بیل اساں ڈاند اساں جڑے ہیں سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے سواری واسطے گھوڑے اللہ نے بنائے سواری واسطے خچر اللہ نے بنائے سواری واسطے اٹھ اللہ نے بنائے اساں ڈاند تے بیل سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے جڑے ویلے امام کائنات نے جملے ارشاد فرمائے صحیح البخاری ہے جے صحابہ حیران ہو گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے حیران تھے بیٹھے ہو سو بلا ڈاند بھی علین دے راندن تساں تاجو بیٹھے کریں دے ہو بلا بیل بھی علین دے راندن تساں ایمیں بیٹھے سوچیں دے ہو سو اللہ دے نبی فرما گئے ڈاند علین دا کھڑا تساں حیران تھے بیٹھے ہو سو بلا ڈاند بھی علین دے راندن بلا بیل بھی علین دے راندن اللہ دے نبی نے جملے بڑے سونے ارشاد فرمائے آپ نے فرمائے میرا ایمان ہے میں محمد الرسول اللہ دا ایمان ہے کہ ڈاند نے علائے بیل نے علائے اللہ نے علامن دی طاقت دیتی ہے اگلے جملے تے غور کر امام کائنات نے فرمایا میرا بھی ایمان ہے میرے یار ابو بکر دا بھی ایمان ہے تو میرے یار عمر دا بھی ایمان ہے اچھی آنکھو ابو بکر صدیق دا بھی ایکو آدن نبوت ایمان ایکو آدن نبوت ایمان سادہ منڈو ایمان ہی کہنی ورنہ کدہیں ایک قادیانی پیدا نہ تھی میں نا امام اعظم دے نعرہ لامڑا لے کدہیں پیدا نہ تھی میں نا نبی دی سنت دے مقابلے چا اپنی بنائی ہوئی تقلید کدہیں دنیا نہ گھڑیا لوگ اپنے امام دے قول پیش نہ کرے نا منڈی تو شروع تھی نہ پہ اصل وہ پتریں آکے ابے کو رات چوری تھی گئے کہیں ساندھ مار گئی دے تے کیا کرنا چاہیے دے وہاں کہ چھمک لبھو چھمک انہیں کو سمجھ نہ آئی ہفتے دے بعد ولا چوری تھی گئی وہاں کہ ابا وال ساندھ مار گئی دے وہاں کہ چھمک لبھو چھمک 15-20 دے بعد وات آئے ابا جی وات چوری تھی گئی ہے وہاں کہ میں تو کو آتا بیٹھا چھمک لبھو انہیں کہ ابا صاحب کو سمجھ نہیں آئی آکھن لگے میں اے واسطے آدھا بیٹھا چھمک لبھو دا مطلب ہے وجہ تلاش کرو وجہ وہ تک گھر رہے چا ساندھ کوئی نہیں مرے دا جب تک گھر دا کوئی بندہ چوران دے نال حامی نہ بھرے چھمک لبسو تا چوری مکسی سادے حاکی میں نہیں پہ کھمی دے چھمک گولو اے عدالتیں دے کیسی میں نہیں پہ ود دے چھمک گولو وجہ لبو وجہ حاجی صاحب ترے تے بنائن وے نبی تے ترین دا خیال نوی کیتا اپنی چوتراہر دی توہین سمیت کی عدالتیں کیس کیتن وے نبی دی عزت دا خیال نوی کیتا جیڑا نبی دے حق مارے پیغمبر دے حق مارے رسول دے حق مارے امام اعظم میرے نبی دا حق کا اسا امتی کو بنائے اتباع کرنا میرے نبی دا حق کا اسا غیران دی کیتی ہے نبی کریم علیہ حق اسا غیران چلے ہوں تیجہ سا دے حق نہ مری جنے ہو ہی نہیں سکتا اللہ فرمے دے میرے مصطفیٰ دے حق تسا پورے چا کرو میں اللہ تو دے حق پورے فرما لے سو کیسے سمجھ آئیے نہیں آئی نبی اسی فرمائے میرا بھی ایمان ہے میرے یار ابو بکر دا بھی ایمان ہے میرے یار عمر دا بھی اچھا بولو 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 نبی علیہ السلام دا سادے ذمہ پہلا حق ہے کہ اللہ دے نبی آخری نبی ہیں منے دے ہو ہاتھ کھڑا کرو منے دے ہو اللہ دے نبی سارے نبی دے بعد کوئی نبی نہیں آمنا ہے سادہ ایمان ہے لہو سجا کردنا ایمان ہے سادہ چھلدی کرو سارے سینے ایمان ہے سادہ
ٹکڑے ٹکڑے کر دو ساکوں ایمان سادا لا نبی بعدی سادہ ایمان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سادہ ایمان یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا سادہ ایمان انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اونچی آنکھ تھوڑا ایمان ہے یا کہنا نبی سیدہ سادے ذمہ پہلا حق ہے کہ اللہ دے نبی آخری نبی ہے نا منے دے ہو مارکا پہ منے دے ہو منے سوتے فائدہ ہی ہوئے تھوڑے حق انشاءاللہ مل سن تو آپ بے پاسے نہیں مجھنا ایدے اوڈے نہیں مجھنا او کی میں منے دے میرے نبی دا حق جیڑا نبی دی حدیث دے مقابلے چا اپنے عقل دے گھوڑے دوڑاوے. طلاق دا مسئلہ میں ایک ساتھی کو ڈشے تے آکھنا پائے کہ مولوی صاحب گال تیری ٹھیک ہے لیکن میں اپنے مولوی صاحب کے پوچھ سائیں لازمی ہے. میں کہ جے مولوی صاحب تدا آکھے بھئی یہ قرآن دی آیت نہیں مننی حدیث بھی نہیں مننی وال کیا کرے سیں مولوی دی منے سے یا قرآن دی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہوں بڑے دھڑلے نالا کہ ہوں کہ ساکو کیا ضرورت ہے قرآن دی منن دی آپا مولوی دی منے سوں دسو اجا مرزائی پیدا نہ تھی میں نا اجائیں جھوٹے نبوت دے دعوے دار پیدا نہ تھے میں نا وہ معاشرے دی تباہی دی مین اور پہلی وجہ ہے کہ نبی دی نبوت کامل ایمان نہیں آدھا گیا نبی دی نبوت ایمان آنوا اللہ کرے ہی توارے ترے جڑے مجروح نہ کرے نبی علیہ السلام دی ذات دا سالے ذمہ پہلا حق ہے کہ حسن نبی کریم پہ ایمان گھننا ہوں آپ آخری نبی ہیں آپ خاتم النبیین ہیں اے میرے نبی دا ایمان ہے اے میرے نبی دا حق ہے تے دوجا حق میں شاٹ پیا کریں اللہ کریم نے فرمائے ہن ایمان کامل گھننا ہے ہو جیا جیا ایمان گھننا ہے یاد رکھو ایمان گھننا ہے ہو جیا جیا ایمان گھننا ہے ود سوچ گنو ایمان گھننا ہے ہو جیا ایمان گھننا ہے ہن تو نے ایمان دے بدلے تو کو ازمایا ویسی گرم ریت لٹایا ویسی توارے سینے چھلنے کی تے ویسن تو کو مارا نیچا ویسن تو کو رسے گھات کے ریت گھلیا ویسی توارا کیا ارادہ ہے اگر ایمان آندھی ودیا اپنے سینے میں آمنہ دلال دی محبت بھی پیدا کرو تاکہ دنیا دے تانے توارا ایمان کمزور نہ کر سکیں اے ایمان تا پکا راسی جدہ تسا سینے چ میرے نبی دا پیار پیدا کرے سو اللہ پاک نے فرمائے ایمان آنن دے بعد محبت دا بھی حق ادا کیتے حضرت بلال نے گرم ریتے لٹتا رہ گئے ایمان دے بعد محبت دا حق ادا کیتے بلال نے سینے تے بھاری پتھر برداشت کریں دا رہ گئے اپنے منہ چنگارے برداشت کریں دا رہ گئے نبی نال محبت دا حق ادا کیتے آلے یاسر نے یاسر دے خاندان نے حضرت عمار حضرت یاسر حضرت سمیہ نے اپنے ٹکڑے کرا دیتے نے لیکن نبی دے ایمان تے محبت جو فرق نے آوان دیتا اللہ فرمے دے ایمان آنر دے بعد میرے نبی دی محبت دا حق ادا کیتے حضرت خبیب نے سولی تے چڑھ گئے لیکن نبی دی محبت جو فرق نہیں آوان دیتا دنیا کائنات والے پہلا حق ہے کہ مکمل ایمان گھنا ہو تے دوجا حق ہے کہ ساری کائنات کے زیادہ سارے رشتہ داریں کے زیادہ اپنے بیویوں تے اپنے اولادیں کے زیادہ اپنے ماں باپ کے زیادہ اگر تسا محبت کرنی ہے آمنہ دلال نال کرنی ہے اے میرے نبی دا دوجا حق ہے محبت کرنا توالی ذمہ داری ہے ایمان آننا توالی ذمہ داری ہے توالی ماحول محبت پیدا کر کے تو کو امن عطا کرنا میں اللہ دی ذمہ داری ہے نعرہ تکبیر قاری یاسین حیدر صاحب مختصر بیٹا عرض کرنا پہلا حق ایمان آننا دوجا حق نبی نال دل و جان نال محبت کرنا کریں دے نہ ہو نبی پاک نال محبت سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں
ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کریں دے وہ محبت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ کریں دے وہ محبت میں کو آکھن پہ گن تو سان ٹرالیاں کیونوے سجیں دے ریڑیاں کیونوے سجیں دے میں کہ توڑے ریڑیاں کے پتہ لگ گئے توڑے ٹرالیاں کے پتہ لگ گئے تو سان دوگلی چال ودے چل دے ہو نبی نال آکھن لگے کیویں بلا میں کہ یار اگر تساں سچی محبت کریں دے ہو جڑے میرے پوتر دی برات نے ہو ٹوجیاں کاراں جیپاں گاجیاں کریں دے ہو جلے نبی دے جلوس دیواری آئیے ریڑھے بدے گلیں دے ہو پتہ لگ گئے توڑی محبت ظاہر کچھ ہو رہے وچوں کچھ ہو رہے صحیح مانے عاشق کو وہ کاراں سپیشل کرو صحیح مانے عاشق کو وہ ٹوجیاں سپیشل کرو نبی دے جلوس دیواری نبی دے عشق دیواری تو کو ریڑے لب گئے واہ واہ جی بندے ہوئے میں کہ ایک میں کو بھی گال بھی سمجھ جائیے آکھن لگے کی میں کہ جے سچے محبت دے دعوے دار ہو اپنا ایک جلوس ہی جیاں ثابت کرو جڑے جلوس ہی توڑے وڈے بندے تے بزرگ شامل ہوئے سارے نکے نکے بالے دیاں ٹرالیاں بھال کے روڑ تے ودے ہوندے ہو ایکو محبت نہیں آدے ایکو پیار تے نہیں آدے یا اللہ کیویں کری جے محبت تیرے پیغمبر نال اللہ فرمے دے محبت دا اندازیں ہوئے ادھر فرمان محمد ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو محبت دا اندازیں ہوئے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا محبت ہے اندازوں میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم محبت ہے اندازوں میں فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ محبت ہے انداز ہوئے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ پاک نے فرمائے محبت تو ہے جیویں جیویں میرا نبی فرمیندہ ونیا اویں اویں کریں دے ونیو ایکو محبت آدھنا تو آدھے ذمہ پہلا حق مکمل ایمان گھنو تو آدھے ذمہ دوجا حق ساری کائنات کے زیادہ محبت کرنی ہے تے آمنہ دے لال نال کرو نبی پیارا ہے یا کہنا بولو حرمت رسول پہ آنکھوں آدھرا سارے آنکھوں ہے مسلمانوں میرے تے کابڑے بیٹھے ہو لیکن نہ تو میں رسول پاک دا کی دے حرمت رسول پہ تو آدھی مہربانی جان اپنے کے رکھو صرف سگریٹ تک قربان کرو چاہج تو آدھی مہربانی یہ نشہ تے چھوڑ دے تو آدھا احسان لہا مردہ نہیں ہون ڈسوان بلا حرمت رسول پہ چٹا کوڑی وے اے جان قربان ہے چٹا کوڑیں نبی کریم علیہ السلام دی مخالفت زور نال کریں دیں زور نال شادی دا موقع ہے جنازے دا موقع ہے نماز دا موقع ہے حج عمرے دا موقع ہے تجارت دا موقع ہے کاروبار دا موقع ہے ہیں عاشق رسول ہیں محبت واسطے جڑا لفظ استعمال ہے وہ محبت ہے محبت دے بعد بیا درجہ ہے مودت مودت دے بعد بیا درجہ ہے خلت خلیلی نہ لفظ محبت استعمال کیتے سے نہ مودت استعمال کیتے سے نہ خلیلی تے خلت استعمال کیتے سے اساں کیڑا لفظ استعمال کیتے بولو کوئی بولو عاشق ہیں اساں نبی دے اساں نبی نال پیار کرنے مولا صاحب اساں محب ہیں نبی دے عاشق ہیں عشق دا معنی ہے حب و شہوہ عشق دی تعریف ہے دل دی جڑی بری خواہش ہے نا اون دے پورے کرن دا نا جڑا ہے او عشق ہے میں اگر آکھاں کہ میں نبی دا عاشق ہاں ایمان نال دسا جے میں آکھاں میں عاشق رسول ہاں تے ول رسول میرا کیا بنیا استغفر اللہ میں رسول دا عاشق رسول کیا بنیا وہ لفظ عشق جڑا نبی واسطے استعمال کریں دے اگر اے جڑا اچھا ہے
کدیں جرت کر رہا آنکھاں بھری محفل جو میں اپنی اماں دا عاشق ہاں، آنکھاں ذرا کہ میں اپنے بیٹی دا عاشق ہاں، آنکھ میں اپنے بھین دا عاشق ہاں۔ شرم کے مر ونجنا چاہیے جیڑا لفظ بھیڑ واسطے مناسب نہیں، جیڑا لفظ بیٹی واسطے مناسب نہیں، جیڑا لفظ اپنی والدہ واسطے مناسب نہیں، وہ لفظ امام کائنات واسطے بولے دیو۔ ایک محبت نہیں آتے، محبت ہے کہ جیڑی شاید نبی دے وے، آپ فرماویں بائے بنجو تے بائے بنجو، آپ فرماویں جہاد تے چلو تے جہاد تے چل پوو، جی میں نبی فرمے دے ونجنوے کرو۔ میرے نبی دا پہلا حق کیڑا ہے بلا؟ وہ کیڑا ہے؟ بولو ایمان۔ دو چار بندے جو یاد کر کے ونجو نا سفر سجایا ہے تے نبی دا دوجا حق کے نبی نال محبت کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم سورہ توبہ فرمائے قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ امام کائنات نے فرمایا دنیا کائنات والے او بندہ او تک مومن نہیں بن سکتا، لا یومنو لا یومنو لا یومنو حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پہلا حق ایمان آننا، دوجا حق محبت کرنا، تے تریجا حق کیا ہے؟ ایمان آنن دے بعد تقاضا ہے کہ محبت کی تھی ونجے، محبت جند نال کری جے تقاضا ہے ان دی عزت کی تھی ونجے، جند نال محبت کرینی ہونی ہے، ان دی قدر کرینی ہونی ہے، ان دا احترام کرینا ہونے والی اللہ العزت والے رسول ہی، اللہ پاک واسطے عزت ہے، اللہ دے نبی واسطے عزت ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ۔ آمنہ دلال دی عزت دا خیال کرائے، یا اللہ عزت دا کیا معنی ہے؟ اللہ فرمائے دے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ میرے نبی دی عزت دا معنی ہے میرے نبی کے اگوں نہیں ودھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر دا گھوڑا ایک سفر ہے نبی پاک دی سواری کی نے اگوں تھے، حضرت عمر نے ساڑھ کے فرمائے عبداللہ کہتا ہے قرآن اچھ نہیں پڑھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے نبی کی نے اگوں تے نہیں ودھنا۔ اے اصل تعظیم ہے، اے اصل احترام ہے، اے احترام نہیں جو ہر عاشق دے گھر میں دے وہ سارے گھر ہی چکر لاؤ، ہی کوئی احترام نہیں آدے۔ احترام ہوندے چل کے ونجنا، جمعہ نماز پڑھنے دے بعد اٹھو 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 شاباش اپنی جگہ تو کیوں آمنہ دلال تشریف کہنا ہے نا، اے احترام ہے۔ احترام سے نہ کریں دے اندہ خیال کریں دے اندہ گھر ٹور کے ونی دے۔ اللہ فرمائے دے میں اپنے مصطفیٰ نال محبت کی تھیے، میں اپنے پیغمبر دا احترام کرنا۔ جبریل ٹور کے آئے میرے نبی دو، میں قرآن نازل فرمائے تو قرآن چاہ کے آئے نبی دو، میرا نبی مکے چاہ جبریل مکے چاہ، میرا نبی مدینے جبریل مدینے چاہ۔ میں نہیں آکھیا جی میں موسیٰ علیہ السلام کو آکھیا ہم کوہ تور تے آؤ تورات چاہ ونیو، جی میں باقی نبیوں کو خاص جاتے سدے نامی جڑے ویلے محبوب کائنات دی واری ہے جتھا محبوب اتھائی خادم جبریل حاضر ہوئے نا، ای کو احترام آدن اساں کیویں احترام کرنے ہیں، کیویں عزت کرنے ہیں۔ حضرت عباس جڑے نبی سائیں دے سکا چاچا جی ہیں، انہیں کی نے پوچھا کہیں بندے تساں وڈے ہو یا نبی سائیں وڈے؟ اندہ مقصد ہے جی حضرت عباس آکھے نا میں وڈا تے میں اکسان اٹھے ویسے کلمہ ہوں نبی دا پڑھ دے ہو وڈا آپ کو سمجھ دے ہو، میں کو ذرا داہا ملوے سی تو میں وڈا ٹھٹھا کرے سا، کئی مار کا این بھی سوال کرنے میں خیال کیتا کرے۔
ہوں ایک بندہ پہ پوچھے حضرت آدم تے حوا دا نکاح کہیں پڑھایا، دسو کیا جواب دوں؟ میں تو یہ دیتے جو میں کو کانڈا کوئی نہ بندہ کیا آکھے بھی ایک بندے کے دیا آسمان بڑا صاف ستھرا ہے، آخر اللہ سے کو گھڑیا ہو سی، میں کہ جی آگے چھوڑے کے دیں گا دسونی دا کیا جواب ہے؟ میں کہ پہاڑ نظر دے نہیں پہیے آسمان تے چھوڑے زوک دی کو بھوک دی ہون جڑا سوال ہی نیت نال کرے بھی پھسامنے بندے کو ایسے ہی تساں وڈے ہو یا نبی وڈے؟ حضرت عباس سمجھ گئے جو آن دی صداقت کو حضرت عباس آدن جواب سنی درا جواب سنی درا جواب سنی انہی نیت ہے بھی حضرت عباس آکھیا میں وڈا تو میں فتوہ لیسا گستاخی کرے دے ہو جی اگر انہیں آکھیا نبی سی وڈے میں ایسا جھوٹ بولے دے ہو وڈے تے تساں حضرت سیدنا عباس جواب نے من لگے اوے پوچھنا لیا وہ سوال پوچھنا لیا میں وڈا یا میرا بھتریجہ وڈا ہے سن پیدا پہلے میں کیتا گیا وڈے ہوئے نا اچھی آنکھ بے والا آنکھ پیدا پہلے میں کیتا گیا تے وڈے بولو وڈے ہوئے نا پیدا پہلے پہ ہویا وڈے ہوئے سچ بھی دسائے نے عزت دا خیال بھی بولو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی عزت دا خیال کرو یا اللہ کی میں خیال کری جے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے نبی دی عزت دا تذکرہ فرمائے ہجرت دا موقع ہے آمنہ دے لال دے کٹھے میرے نبی دے یار میں نے بن جناب ابو بکر جڑے ویلے یسرف دے قریب ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے اتیں سر دے اتیں حضرت صدیق اکبر نے چادر کر دیتی ہے آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے چادر کیوں کر دیتی ہے آکھن لگے اللہ دے نبی یسرا والے کو پتہ لگ ونے آقا کون ہے تے غلام کون ہے عزت دا حق ادا کرنے ہیں حدیبیہ دے مقام تے عروہ مسعود سقفی جڑے ویلے آئے قاصد تے علچی بن کے آکے دے دے نبی دے یار نبی دے ارد گرد جمائن اللہ دے نبی وضو پہ کرن تے وضو دا پانی نبی دے یار تلے زمین تے نہیں ڈہانے دے ہتھے تے چاہ کے اپنے جسم تے ملنے پہن مکہ دے کافریں کو من کے آدھے توڑی جرت نہیں جماعت کو ڈہامنا تو آدھی جرت نہیں انہیں کو حرامنا جنہیں چاہ اپنے لیڈر دی عزت ہوئے جنہیں چاہ اپنی قائد دی عزت ہوئے انجھے لوگیں کو تو سنوے حرا سکتے اللہ فرمے دے میرے نبی دی عزت دا خیال کرو لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی خبردار اپنے آوازہ نبی دی آواز کے اچھی نہیں کرنی حضرت ثابت بن قیس دی آواز خدا اچھی ہے آیت سنی نے وال واپس ولیے ہی نہیں مطلب میرے عمال برباد تھی نا این آیت دے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا جھکا لینے ہیں اتنا حولی لینے ہیں کہ نبی سے کو پوچھنا پندہ عمر کیا آکھے وے لا ترفعوا اصواتکم اپنے آوازاں اونچا نہیں کریے جتنا آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں اتھا نبی دی شریعت دے مقابلے شریعت گھڑن دی کی میں اجازت ہے آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں اپنی مرضی دیاں شادیاں رچامن دی کی میں اجازت ہے آواز اونچی کرن دی اجازت نہیں اور اولے دا جڑا خطاب ہے صحابہ کرام کو صحابہ جنہ تے اللہ راضی آئی جنہیں کو اللہ نے معاف کیتے اللہ انہاں کو وعدہ پہ جو تسا اپنے آوازہ اونچا نہیں کرنے تیرا ساتھ ساتھ 16ویں صدی دے مسلمان ہیں کیڑے کھیت دے مالی ہیں اے میرے نبی دا عدب ہیں نبی کریم علیہ السلام میں گزر دے پہن تے قبیلہ بنو اسلم آلے تے بے قبیلے آلے آپا سے تیر اندازی پہ کرنے ہیں مقابلہ پہ کرنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا آپ نے فرمایا بنو اسلم آلے ہو ہمت کرو اندرہ ہمت کرو میں توارے نال شاباش تیر اندازی کرو توارا ابا بھی تیر انداز ان اباکم رامیہ توارا بابا حضرت اسماعیل بھی تیر اندازہ شاباش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ویلے فرمائے تے دوجی جری پارٹی آئی نا انہیں اپنے تیر تلے کر گئی تیر سٹن بند کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا تو کو کیا تھی گئے شاباش ہمت کرو انہیں کہ اللہ دے نبی ادب دا تقاضا ہے
احترام دا تقاضا ہے تساں او پارٹی نال تھی گئے ہو جیرے قبیلے جیری پارٹی نال اللہ دا نبی تھی ونجے انہیں نال مقابلہ چھکدا نہیں ہوندا اچھی آنکھو کوئی اللہ دے ولیو والا کو ایک باری انہیں دے نال مقابلہ اے ادب اے احترام میرے نبی دا پہلا حق مکمل ایمان آنے میرے نبی دا دوجا حق نبی نال محبت کرنی ہے میرے نبی کریم دا تریجا حق کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا خیال کرنے تے نبی کریم علیہ السلام دا چوتھا حق کیا ہے اللہ دے نبی دی غلامی کرنی ہے اللہ دے نبی دی اتباع کرنی ہے اللہ دے نبی دا آکھن مننے عقل مننے نہ مننے رسم مننے نہ مننے رواج مننے نہ مننے ابا مننے نہ مننے مولوی مننے نہ مننے مسلک اجازت دے نہ دے نبی دی غلامی کرنی ہے اکھاں بند کر کے غلامی کرنی ہے گھاٹا آوے نقصان آوے غلامی کرنی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں غلامی دا ذکر فرمائے اللہ فرمائے دے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جائے میرے نبی دی مننی سمجھو میں اللہ دی مانگی دیئے رب دے قرآن دا بھی مقام یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم ایماندارو اللہ دا کھن منو اللہ دے رسول دا کھن منو اپنے اعمال ضائع نہ کرو رب دے قرآن دا تریجا مقام وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر میرے نبی دی اطاعت چا کرے سو میں اللہ تو کو ہدایت یافتہ کر دے سو رب دے قرآن دا چوتھا مقام قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے میرا پیغمبر آنکھ لے ہو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی دی غلامی کرو اللہ تورے نال محبت کرے سی رب دے قرآن دا پنجواں مقام وَمَا آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا جیڑی شے میرا نبی دے وے گھن گنو رب دے قرآن دا چھواں مقام ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ هم الفائزون رب دے قرآن دا ستواں مقام ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تکبیر میرے حدیث کے دو اصول آگا نا مرسل میرے نبی سیدہ پہلا حق ایمان گھنو جید علماء موجودن میرے نبی دا دوجا حق آج میں کو ٹائم پتہ کیوں ملیا پہ عامر صاحب دی انتظار ہے اچھا اچھا بڑی مہربانی چلو ٹھیک یہ تو آکوں ہو سکتے توارے دماغ ہے جے گمان ہوئے تاہاں تواری اصلاح کرائی ہم جو این شودے کو ٹائم ہی واسطے ملیا رہے گا جو عامر صاحب آوڑے ہیں انشاءاللہ وہ سارے لیڈرن سارے قائدن ساری جند جانن اساں ہلنا ہی کوئی نہیں انہوں دے بیان دے انشاءاللہ سن کے راسوں کیا خیال ہے اے ارادہ کے کہنا خطیب ابن خطیبن قائد ابن قائدن سارے جنوبی پنجاب دے فخرن حافظ محمد عامر صدیقی صاحب انشاءاللہ پہنچاڑا لیں انہوں دا خطاب سننے کے نہیں سننا اچھا کو انشاءاللہ میرے نبی دا پہلا حق کیا ہے میں بس کرے سانتا سنو سو پہلے ہی میرے نال تے حساب دے ہو نا ذرا میرے نبی صحیح دا پہلا حق کیا ہے ذرا اچھا جواب دے ہو ایمان آننے تے دوجا حق کیا ہے بولو یار شاباش تے تریجا حق کیا ہے عزت کرنی ہے تے چوتھا حق کیا ہے اتباع کرنی ہے پنجواں حق یہ دیکھو پنجواں حق میرے نبی دی ہر بات کو اپنے واسطے حرف آخر سمجھنے آپ کو فیصل سمجھنے آپ کو جج سمجھنے آپ کو چیف جسٹس سمجھنے جیڑا فیصلہ نبی کر دے دے تو مننے کے نہیں مننا بولو فیصلہ کہنا مننے فیصل کہہ کو مننے میرے نبی کو مننے نبی دا حق ہے
ان دے اوتے ڈھیر سارے دلائل ہیں، لیکن وقت نہیں، ورنہ میں ضرور عرض کر رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو فیصل مننے قرآن کریم وچ بے شمار ہیں۔ تو آپ کو ایک دلیل دینا چاہنا، نبی سہی دی وفات دے بعد صحابہ وچ اختلاف ہویا کہ نہ ہویا؟ بولو یار، بولیں نہیں رہے، بولو ہویا کہ نہ ہویا؟ پہلا اختلاف ہے ہویا کہ نبی سہی دے پاک وجود تو پاک کپڑے لہاونے چاہیے دیں یا کپڑے سمیت غسل دیونا چاہیے دیں، اختلاف ہویا۔ قبر کیو جی بڑا شاکیہ لحد، اختلاف ہوئے کہ نہیں ہویا؟ صحابہ دے مابین جیڑا بھی اختلاف تھا، ہر اختلاف دا حال نبی کریم دی حدیث دے ذریعے کیتا گئے، آپ کو فیصل سمجھ کے کیتا گئے، آپ کو چیف جسٹس سمجھ کے کیتا گئے۔ صحابہ دے درمیان جنہ بھی اختلاف تھی ویا فیصل کے کو منے نیان، بولو بولو ہی واسطے اللہ دے پیغمبر دے ہوتے ایمان گھننا ہوئے پہلا حق کے آپ نال محبت کرو ہے، دوجا حق کے آپ دا احترام کرو ہے، تریجا حق کے آپ دی اتباع کرو ہے، آپ دا چوتھا حق کے آپ کو فیصل منو، اے آپ دا پنجواں حق کے، چھواں اور آخری حق ہے کہ آپ دی مخالفت کے بچو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نبی دی مخالفت کے بچو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ دے نبی دی مخالفت نافرمانی کے بچنے، کیونکہ جڑا مخالفت کرے وہ جنت ونجن کے انکار کی تھے۔ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اے میرے نبی دی سیرت دا مختصر جیاں خلاصہ ہا۔ اگر معاشرے امن چاہندے ہو، اگر چاہندے ہو ساکو سادہ حق ملے، اگر چاہندے ہو جھگڑے ممکن، اگر چاہندے ہو تنازع ممکن، تو نبی کریم دے حقوق دا خیال کرو، نبی علیہ السلام دے آداب دا خیال کرو، آپ دی ذات گرامی دا خیال کرو، آپ دے پیغام دا خیال کرو، آپ دی شریعت دا خیال کرو۔ جیڑا جیڑا میرے نبی دی زندگی نال، آپ دی ذات نال، آپ دی بات نال مکمل محبت رکھسی، مکمل ایمان رکھسی، مکمل احترام رکھسی اور مکمل فیصل منے سی، اللہ ان کی زندگی امن بھی پیدا کرے سی، اللہ تعالیٰ انہیں مسائل بھی آسان کرے سی۔ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، اللہ ختم نبوت دے سلسلے والا پروگرام اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ جڑے جڑے دوست جتوں جتوں چل کے ہیں اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں قائد ابن قائد خطیب محترم استاد المکرم بدل حریت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، میری مراد جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، مدیر جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث خانپور، آج انشاءاللہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ کبھی قاری صاحب اسی مسجد میں جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج ان کے بیٹے محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب انشاءاللہ خطاب فرما کر اپنے والد محترم کی یاد کو تازہ کریں گے۔ اب تشریف لاتے ہیں نعروں کی گونج میں محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، اہل حدیث کے دو اصول۔ ابھی تشریف لاتے ہیں قائد ابن قائد حافظ محمد عامر صدیقی صاحب۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، پروگرام تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ میں لیٹ حاضر ہوا ہوں کیونکہ خانے وال میں بھی ایک پروگرام تھا اور وہاں شرکت کر کے اپنی طرف سے تو میں نے کوشش کی، لیکن بہرحال سفر تھا
تو میں بھی زیادہ آپ کی صبر کا امتحان نہیں لوں گا. تمام آپ کے محبوب خطبہ آپ سے ہم کلام ہو چکے ہیں. شیخ محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بھی خطاب فرما چکے ہیں, محترم قاری یاسین حیدر صاحب بھی. تو اب دعا ہی ہونا مناسب ہے. صرف ایک یا دو گزارشات میں عرض کروں گا, ایک دو باتیں, اور وہ بھی کوئی تقریر کی نیت سے نہیں یا کوئی خطاب کی اس سے نہیں, صرف درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو گزشتہ دنوں 12 ربیع الاول گزرا ہے. کچھ دن پہلے آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, اور پہلے ہم روتے تھے شیعوں کو, اہل تشیع کو, کہ یار انہوں نے محرم میں جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی بدعات اور رسومات من گھڑت جو ہے وہ ان کو اپنایا ہوا ہے اور ان پر عمل کر رہے ہیں, جن کو دیکھ کر ہی نفرت اور کراہت محسوس ہوتی ہے. اور کوئی بھی آزاد بندہ اگر ان کو دیکھے تو بلا مبالغہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, دین محمدی نہیں ہو سکتا. اور اب وہ کام پکڑ لیا ہے اہل سنت حضرات نے, جو کچھ عید میلاد النبی کے نام پر اور جشن کے نام پر 12 ربیع الاول کے دن اس ملک میں کیا گیا ہے اور دین کے نام پر کیا گیا ہے, میں تو یقین کریں شرمندہ ہی ہوں کہ یار یہ کیسا دین ہے. ان لوگوں میں عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. مطلب دین اتنا جو ہے وہ لاوارث ہو چکا ہے, دین محمدی یا آقا علیہ السلام کی شریعت اتنی لاوارث ہو چکی ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دین میں ایجاد کر دیتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ دین کے نام پر, شریعت کے نام پر بدعت ایجاد کر دیتا ہے. مطلب میرا خیال ہے پری تک تو انہوں نے پری نکالی ہے کیا ملتان میں, وہ پری تک تو انہوں نے بنا دی ہے, ہور تک تو انہوں نے بنا دی ہے. باقی جو تماشا کیا گیا ہے ربیع الاول کے نام پہ, سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. حکومت بے بس, بلکہ بے بس سے زیادہ غیر سنجیدہ. حکومت تو چاہتی ہے کہ انہیں کھیل تماشوں میں عوام لگے رہیں تاکہ ہمارے سے ان کی نظریں جو ہیں وہ ہٹی رہیں. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, یہ کون کر رہا ہے, یہ کون سا کلچر اس ملک میں فروغ دیا جا رہا ہے, وہ بھی محبت رسول کے نام پہ, وہ بھی عاشق رسول کے نام پہ. سمجھ سے باہر ہے, اور سمجھ یہ بھی نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے روکا جائے. یہ کرنے والے کون ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں. اور پھر الحمدللہ جب ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں, ایسی رسومات کو, بدعات کو, خرافات کو دیکھتے ہیں, تو دل میں اتنی تسلی اور اطمینان ضرور ہوتا ہے کہ الحمدللہ مسلک حق, مسلک اہل حدیث ان تمام بدعات اور خرافات سے پاک ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اہل حدیث ہونا, جہاں کبھی کسی زمانے میں لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے یا ڈرتے تھے, لیکن آج میں آپ سے ایک ہی پیغام دوں گا, اگر آپ اہل حدیث ہیں تو کھل کر اعلان کیجئے اہل حدیث ہونے کا. کیونکہ آج کل کے دور میں ان رسومات, بدعات, خرافات کے دور میں مسلک حق پر, اہل حدیث پر کاربند ہونا میرے نزدیک فخر اور عزت کی علامت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث. اور میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, چلیے آپ محرم کو لیجئے یا ربیع الاول کو لیجئے, اٹھائیے, مجھے بتلائیے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسا کوئی کام کیا. آقا کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر 2 سالہ دور خلافت ایسا کوئی کام انہوں نے کیا. ان کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب 10 سالہ دور حکومت اور خلافت, عمر ابن خطاب نے ایسا کوئی کام اپنے دور حکومت میں کیا. ان کے بعد سیدنا عثمان 12 سالہ دور خلافت. بتلائیے عثمان نے اپنے دور خلافت میں ایسا کوئی کبھی کام کیا ہو. ان کے بعد سیدنا علی
6 سالہ دور خلافت مجھے بتلائیے سیدنا علی نے محرم میں یا ربیع الاول میں اس طرح کا جشن عید میلاد النبی منایا ہو. 1,40,000 صحابہ چھوڑ دیے 4 خلفائے راشدین کو. کسی بھی صحابی کی زندگی سے ایسا جشن عید میلاد النبی، ایسی آمد مصطفیٰ مجھے ثابت کر کے دکھا. اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی آقا کی منہج پر عمل کرنے والا ہے تو وہ صرف اہل حدیث ہے. آج اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کرنے والا ہے تو صرف اہل حدیث ہے. آج اگر کوئی عمر کے، عثمان کے، علی کے اور دیگر تمام صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے تو صرف اور صرف مسلک اہل حدیث اور منہج اہل حدیث ہے. اور کوئی بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ تو میرے دوستو، آپ اہل حدیث ہیں تو فخر سے اس بات کا اعلان کریں الحمدللہ. آئیے مسلک اہل حدیث میں آپ بدعت ثابت کر دیں، آپ خرافات ثابت کر دیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو بدعتوں کا توڑ کرنے والے ہیں. ہماری لڑائی کیا ہے دوسروں سے؟ ہمارا دوسروں سے مقابلہ ہی کیا ہے؟ یہی ہے کہ سنت پر عمل کرو. شریعت وہی ہے جو آقا علیہ السلام کا بتلایا ہوا طریقہ ہے یا منظم من اللہ ہے. اس کے علاوہ شریعت ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہی تو ہماری لڑائی ہے. اور بتائیے ہم کوئی غلط ہیں؟ کوئی غلط ہیں؟ کوئی دعویٰ غلط ہے ہمارا؟ جب دعویٰ غلط نہیں ہے، اپنے دل سے آواز آتی ہے کہ ہم سچے ہیں، دماغ بھی کہتے ہیں طریقہ سچا ہے، تو پھر شرم کس چیز کی کرنی ہے؟ پھر ڈرنا کیوں ہے؟ تو لہٰذا کھل کر مسلک اہل حدیث اور منہج اہل حدیث کا اعلان بھی کریں، دعوت بھی دیں، اور لوگوں کو اس گمراہی سے، ان بدعات سے، ان رسومات سے اور ان خرافات سے باہر بھی نکالیں. ایک بات. اور دوسری بات، سٹیج پر کرنے والی نہیں بھی ہے اور ہے بھی صحیح، دونوں باتیں ہیں. لیکن چونکہ بہت سے ساتھی اس ضمن میں پوچھ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کر دینا مناسب ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. مسلک اہل حدیث کے اندر آپ میں سے بہت سے احباب کو علم ہے، بالخصوص جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہیں. مسلک اہل حدیث کے اندر کچھ ہمارے ساتھی ایسے کھڑے ہوئے ہیں جو لا یعنی بحثوں میں الجھ گئے ہیں، جنہوں نے محمدی طریقہ، محمدی شریعت چھوڑ کر کوئی نعرہ لگا رہا ہے میں حسینی ہوں، کوئی نعرہ لگا رہا ہے میں یزیدی ہوں. یہ علماء ہیں ہمارے. اچھا میں آپ کو بڑی سادہ سی ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کرے علماء کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے. آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ عزت اور ذلت میرا تجربہ بھی ہے، میں نے دیکھا بھی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اللہ جب کسی کو عزت دینے پر آتا ہے نا تو ضروری نہیں ہے وہ بندہ خاص ہو، ضروری نہیں ہے اس بندے میں کوئی بڑی جو ہے وہ صلاحیتیں ہوں، یا وہ بندہ بڑا کارہائے نمایاں سر انجام دے. وہ بندہ عام بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو خاص کر دیتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کو اللہ عزت. اور اللہ جب کسی کو تذلیل کرنے پر آئے نا، ذلیل کرنے پر، جب عزت واپس لینے پر آئے تو پھر انسان کی عقل پر اللہ پردے ڈال دیتا ہے. بندہ اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اپنی عقل کے مطابق، لیکن در حقیقت اسی عقل پر اللہ کی طرف سے پردہ پڑ چکا ہوتا ہے اور اس سے غلط ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اس کو ذلت دے رہا ہوتا ہے. تو میں اتنی بات کروں گا، جو لوگ ایسے کر رہے ہیں اللہ کرے جو انہوں نے عزت کمائی ہے وہ اس کو سنبھال لیں. ابھی بھی وقت ہے. سمجھ رہے ہیں نا قاری صاحب؟ بات غلط تو نہیں کر رہا. جو عزت انہوں نے کمائی ہے اللہ کرے اس کو سنبھال لیں، اللہ ان کی اس عزت کو قائم رکھے. لیکن اگر اللہ ان کو ذلیل کرنے پر آ گیا ہے اور ان کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں تو پھر کاش ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مالک کائنات مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں اپنے مالک کو کسی طرح سے راضی کر لوں. لیکن منہج اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ کہ اہل بیت کی جو تکریم ہے، جو ان کی عزت ہے، جو ان کا احترام ہے، جو ان کی شان ہے، وہ ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے. اس کا مقابلہ یقیناً صحابہ کرام میں بھی
بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، یہ خود یہ حدیث کی کتابوں میں درجہ بندی موجود ہے، بدر والے ہیں ان کو فضیلت ہے، احد والوں کو ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کو ہے، بعد والوں کو ہے، اسی طرح اہل بیت کا بھی اپنا ایک مقام اور شان ہے، حسنین کریمین کی بھی اپنا ایک مقام اور شان ہے، کوئی ان کا اس زمن میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن منہج اہل حدیث یہ ہے کہ ہم نہ حسینی ہیں نہ یزیدی ہیں، ہم حسین کے نانا کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، وہی طریقہ جس پر سیدنا علی بھی چلے اور جس پر حسنین کریمین بھی چلے تھے۔ اور ہم یزید اور حسین کے معاملے میں جو ہمارے سلف صالحین کا اسلاف کا منہج ہے امام ابن تیمیہ کا، کہ ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن پاک نے کھل کر کہا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت جو گزر گئی جو انہوں نے کمایا اچھا تھا یا برا تھا وہ ان کے لیے ہے، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ہے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو کچھ پچھلے کر گئے ہیں نا، جو کچھ یزید کر گیا، جو کچھ وہ سارے کر گئے ہیں، تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس بارے میں، پوچھے وہی جائیں گے۔ تو جیسا انہوں نے کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں ویسا وہ نتیجہ پا لیں گے۔ لیکن ہم اہل حدیث ہمارا ہے کہ ہم محمدی طریقے والے ہیں، نہ ہم حسینی ہیں نہ ہم یزیدی ہیں۔ اور حسین سے محبت میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام اہل بیت سے محبت، لیکن کیونکہ حسین کا اپنا طریقہ بھی محمدی طریقہ تھا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سیدنا حسین اپنے نانا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ تو بہتر ہے آپ اصل کو پکڑیں، آپ نانا کی سنت نانا کے طریقوں کو پکڑیں۔ اور جو لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے علماء کرام سمیت، میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن آپ ان بحثوں سے خود کو بچائیں۔ بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا ایک قدم آگے بڑھ کر آپ ایسے علماء کرام سے بھی خود کو دور رکھیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ عوام ہم سے یہ نہیں سننا چاہتی۔ اس ملک میں کرنے کے لیے سنانے کے لیے اور تھوڑے کام ہیں، یہاں ختم نبوت کے ڈاکو میدان میں نظر آتے ہیں، آئے دن قادیانی لابی کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے، ناموس صحابہ کے دشمن میدان میں نظر آ رہے ہیں، سرعام روڈوں پر نکل کر چوکوں پر نکل کر صحابہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ یہاں لوگوں کو صحیح شریعت کا پتہ نہیں، یہاں لوگوں کو صحیح اسلام کا پتہ نہیں، اور تم ان سب میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کی بجائے فضول بحثوں میں ان کو الجھا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ زیادہ ضروری کام ہے، یہ زیادہ ضروری ہے؟ کون سی تم دین کی خدمت کر رہے ہو یہ سب کچھ کر کے؟ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو بھی اور مسلک کو بھی بہرحال ایسے لوگوں سے دور فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ ہماری صفوں میں اتفاق اور اتحاد کا سبب نہیں بلکہ انتشار کا باعث بن رہے ہیں۔ تو آپ بھی خود کو ان بحثوں سے دور رکھیں، ویسے بلکہ ایسے علماء کرام سے بھی دور رکھیں، اور جو کام کرنے کے ہیں ان پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے معاملات میں اور دین کو پھیلانے میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور محترم قاری یاسین حیدر صاحب آپ دعا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنا مسلمان قرض دار ہیں سارے کو قرضیں تو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان دے نیک ارادے پورے فرما۔ یا اللہ پوری امت کو ہر قسم دی ازمائش تو محفوظ فرما۔ یا اللہ جنہیں جنہیں دوستیں درخواست کی تیئے سب دے نیک ارادے پورے فرما۔ جنہ دے والدین زندہ حیات ہیں انہاں کو لمبی صحت والی زندگی نصیب فرما۔ جنہ دے والدین وفات پا گئے یا اللہ انہاں دیاں قبر منور فرما۔
اے اللہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ سارے مسلمانے کو اتفاق اتحاد نصیب فرما یا اللہ سارے اتے رحمت دا نزول فرما یا اللہ حرمین شریفین آباد شاد فرما یا اللہ مکہ مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما یا اللہ حج عمرے دیاں ساعتاں نصیب فرما یا اللہ نبی مکرم علیہ السلام دے ہتھوں حوض کوثر دا شربت نصیب فرما یا اللہ قیامت تلنی آپ دے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما یا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اے اللہ جب تک زندگی بخشیں اسلام تے بخش جس ویلے موت دے میں یا اللہ مرد ٹیم کلمے دی دولت نصیب فرما یا اللہ ایمان والی عزت والی غیرت والی یا اللہ قرآن والی اپنے پیغمبر دی محبت والی موت نصیب فرما یا اللہ خاتمہ ایمان تے فرما یا اللہ مرد ٹائم محتاجی تو محفوظ فرما ذلت اور رسوائی والی موت تو محفوظ فرما اے اللہ سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرما یا اللہ رات دا کافی سا گزر چکے اے پروردگار کہ سارے بندے وڈے بزرگ سفید ریش چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ دراز کر کے تیری بارگاہ دعا گوئن اے اللہ سارے حالات تبدیل فرما اے اللہ سارے حالات رحم فرما اے اللہ سارے معاشرے چا امن نصیب فرما بد امنی تو محفوظ فرما اے اللہ سکو آپس دی کھاپت جھگڑے تنازع کے محفوظ فرما یا اللہ جنہیں لوگ ہیں اپنے والدین دی شفا واسطے دعا دی درخواست کی تھی پروردگارا شفاواں دیون والا تو ہیں انہاں دے والدین کو شفا عطا فرما یا اللہ جتنا لوگ فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں منور فرما یا اللہ جڑے جڑے بندے ہی تھا جمعین یا اللہ جڑے جڑے احباب جمعین کہیں دا نا گھنا کر یا اللہ وقت درکار چاہی دے وقت چاہی دے اے اللہ تو آپ بہتر جان دائیں سکو منگن دا ڈانی اندہ اسا سارے موجود لوگیں دے دل دے نیک ارادے پورے فرما اے اللہ سارے وچو جڑا بیمار مکمل شفا عطا فرما یا اللہ سارے وچو جڑا پریشان حال سب دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ اے پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ اے پروگرام صدقہ جاریہ بڑا حضرت بطل حریت مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ واسطے حضرت قاری صاحب دی قبر کو منور فرما یا اللہ سارے بھائی حافظ عامر صدیقی صاحب دی زندگی اچ برکت عطا فرما یا اللہ مرکز اہل حدیث جامعہ محمدیہ خان پور دے یہ تبلیغی سیٹ اپ کو شاد آباد فرما یا اللہ سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرما اے اللہ سارے ورگا گناہگار کوئی نہیں تیرے ورگا بخشنہار کوئی نہیں اے غفارا اے غفورا سارے گناہ میں تے رحمت دی کلم پھیر دے اے اللہ سارے گناہ معاف فرما اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اے اللہ جڑے بیمار ان شفا عطا فرما جڑے فوت ہو گئے انہوں دی بخشش فرما یا اللہ جڑے پریشان حال ان روزی رزق معیشت دی وجہ تو انہوں واسطے رزق آسان فرما جڑے قرضیں دی وجہ تو پریشان ہیں انہوں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ جڑے معاملات دی وجہ تو پریشان ہیں انہوں دے معاملات آسان فرما اے اللہ سکو اپنے دردہ پکا سچا نمازی بنا یا اللہ سکو قرآن بادشاہ کلام دی زیارت تلاوت نصیب فرما یا اللہ سکو اتفاق اتحاد نصیب فرما عذاب قبر تو محفوظ فرما قبر دی تنگی تو محفوظ فرما آخرت دیا منزلہ آسان فرما یا اللہ ساری دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین